بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مارکہ کربلا جو کہ میدان کربلا میں 61 ہجری میں پیش آیا، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ حق کی راہ پر پیش فرمایا۔ واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں اصل میں تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھرانہ تھا۔ آپ کے پوتے تھے، پڑپوتے تھے، یعنی اولاد علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد پاک تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد نکاح فرمائے، اور ان کی دیگر ازواج سے جو اولادیں تھیں وہ بھی میدان کربلا میں موجود تھیں، اور انہوں نے، ان شہزادوں نے اپنی جانوں کے نذرانے امام عالی مقام اپنے بھائی پر پیش فرمائے، ان کی خاطر اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ اور وہ یہ جو شہزادے تھے امام عالی مقام کو اپنا بھائی نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کو اپنا امام اور اپنا آقا مانتے تھے، اب جانتے تھے، اور ان کی پیروی اور ان کے حکم کی اطاعت بھی اسی طرح کرتے تھے، کیونکہ ان کی تربیت ہی اس طرح سے ہوئی تھی۔ جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ خود بھی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح میں آئی تو وہ جب تشریف لائی ان کے گھر میں، تو تبھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک خادمہ کی حیثیت سے یہاں پر آئی ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کی بھی تربیت ایسے ہی فرمائی کہ وہ اولادیں بھی میدان کربلا میں جب اتریں تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے امام کو اپنا آقا مانتے ہوئے ان پر اپنی جانیں نثار کر دی تھیں، اور ان کو تب تک، اور ان کے بیٹوں کو تب تک میدان کربلا میں نہیں آنے دیا تھا جب تک کہ خود انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ فرما دیے تھے۔ میں یہاں پر آج اسی حوالے سے ذکر کروں گی کہ کس طرح یہ تمام شہزادے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے میدان کربلا میں اترے، کیسے وہ مخاطب ہوتے تھے دشمن سے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جانیں شجاعت اور جرت کے ساتھ پیش کی۔ یہاں یہ تمام اگر دیکھیں تو یہ جو نوجوان تھے کچھ زیادہ عمریں نہیں تھی ان کی، یہ بہت اپنے جیسے کہتے ہیں کہ عین شباب کے عالم میں تھے، اور اتنی جرت، اتنے حوصلے تھے ان کے اندر، ان کی تربیت ایسی فرمائی گئی تھی، ان کی یعنی ماؤں نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ کہیں پر بھی ان کا جھکنا نظر نہیں آتا، کہیں اپنی زندگی کی خاطر کمزور پڑنا نظر نہیں آتا، کہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ میدان کربلا میں اترے اور سامنے جا کر اپنے دشمنوں کو مخاطب کیا تو کہیں ایسا طرز تعاطف یا انداز گفتگو نہیں نظر آتا کہ جہاں ہم یہ محسوس کریں کہ اب وہ ڈر گئے ہیں، ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے، یا وہ دشمن جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، ادھر صرف 72 پاک تن تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا جو کہ ان کے مقابل تھا۔ اور ایک ہمیشہ ایسے ہوتا ہے میدان کربلا میں، اصل میں واضح ہی یہ کیا گیا کہ جس وقت حق والوں کے اندر ایمان کی طاقت اور قوت ہو تو ظاہر کی طاقت اور قوت جو ہے لشکر کی صورت میں، سپاہیوں کی صورت میں، وہ معنی نہیں رکھتی۔ اصل میں جو جنگ ہے وہ جذبے کے بل پر لڑی جاتی ہے۔ یہ تو ہم عام آرمی جو ہمارے ملکوں کی بھی، ہمارے اگر پاکستان کی آرمی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جنگ اصل میں جذبے کی بنا پر لڑی جاتی ہے۔ یہ عددی قوت یا یہ جو نومیریکل پریورٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ ہماری اندر کے ایک جذبہ ایمانی کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ ہیں جن کے لیے آج بھی ہر لڑنے والی آرمی جو ہے سبق لیتی ہے اپنے سے، جو کہ ایمان کی خاطر لڑ رہے ہوں، جو حق پر ڈٹے ہوئے ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کیسے اپنے دشمنوں کو مخاطب کیا اور کیسے انہوں نے یعنی گفتگو فرمائی، میں یہاں پر بتاؤں گی۔ حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے تو انہوں نے فرمایا، میرے باپ نے میرا نام عثمان رکھا، اور یہیں سے واضح ہو جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحابہ، اپنے جو دیگر صحابہ تھے ان کے لیے محبت کیسے تھی کہ ان کی محبت نے یہ نام بھی رکھے، ان کی نسبت سے یہ نام بھی رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری تربیت ایسی ہوئی ہے، میرے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ جس میں بھی پیدا ہوں لوگ فخر کریں گے۔ اور بے شک ایسا ہی تھا کہ آگے انہوں نے فرمایا، میرے والد
علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں، جن کے کارنامے خندق، احد اور خیبر میں نمایاں ہیں۔ اور پھر وہاں پر دشمن کو یہ بھی بتایا کہ وہ علی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ یعنی ہر ایک نے آ کے حجت قائم فرمائی کہ کہیں ان کو بھول تو نہیں گیا، کہ وہ دشمن جو بن کے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے وہ جنگ کس سے کر رہے ہیں، وہ کس کے خلاف برسرے پیکار ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ میدان میں اترتے ہیں، فرماتے ہیں میرا نام جعفر بن علی ہے، جس کو تمام صلاحیتیں سکھائی گئی ہیں کہ دو جہاں میں عروج پانے والا ہوں، اور واقعی آپ کی شان، آپ کے مرتبے، آپ کی کردار کی عظمت ایسی ہے کہ دو جہانوں میں انہی ہستیوں کو عروج حاصل ہے، بلندی حاصل ہے۔ اب کوئی بھی بلندی حاصل کرنے والا راہ حق پر جب چلے گا تو اس کے مرتبے کی بلندی ان سے کم ہی رہے گی۔ میں علی کا بیٹا ہوں جو خیر و صحاوت کا سرچشمہ ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ اور پھر آگے جب ایک اور صاحبزادے جب ادھر میدان میں اترتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر بن علی، یہاں سے ہی دیکھیے کہ کیسی محبت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کہ ان کے ناموں کے اوپر اپنے بیٹوں کے، صاحبزادوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ ان کا نام حسین علیہ السلام ہے، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں جن پر رسالت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی بار بار ہر ایک جب میدان میں اترتا ہے تو اپنے امام، اپنے آقا و مولا کی کردار کی عظمت کو یاد کرتا ہے، انہیں جو سامنے ان کے موجود تھے ان کو بھی یاد کرواتا ہے اور حجت قائم کرتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے یہ بھی تھا کہ وہ ان کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ شاید ان کو کسی طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ غیرت ایمانی ان کی جاگ جائے، لیکن وہ ایمان ان میں باقی ہی نہیں رہا تھا، تبھی تو وہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو نوازۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے جب وہ میدان میں اترتے تھے تو بار بار اپنے والد کی عظمت کا ذکر کرتے تھے، اپنے والد کے کردار، شان اور مرتبے کو بیان کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کا ریفرنس دیتے ہوئے یاد دلاتے تھے کہ کیا تم نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرو گے؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ تو یہ ایک طرح سے بار بار جو ہے وہ حجت قائم کی گئی تھی، بار بار۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو کیسے تعارف دیتے ہیں کہ میں اس کا شہزادہ ہوں جسے دنیا اور کائنات علی کے نام سے جانتی ہے، کرم اللہ وجہ الکریم۔ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے، ان کے لیے یہ تلوار ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہو۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے تو یہ جو علی کے صاحبزادے ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، یہ حیدری قوت اور طاقت لے کر ہی تو اترے تھے میدان میں۔ ان کے اندر یہی قوت یعنی خداوندی تھی یا قوت ایمانی تھی، اور ان کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ جب وہ دشمن کے سامنے جاتے تھے تو للکارتے تھے اور ان کو ایسے ایک طرح سے وارن کرتے تھے۔ اتمام حجت تو تھی ہی تھی، حجت تو قائم کی ہی گئی، لیکن وہ لرزتے نہیں تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے کہ اتنا بڑا لشکر ہمارے سامنے موجود ہے جو ان کے اوپر جھپٹ پڑنے کو تیار ہے۔ وہ اکیلے ایک تنہا جاتے تھے کیونکہ وہاں تو تھے ہی 72، ان میں بھی خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، یہ جوان تو چند ایک تھے اور پھر بوڑھے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود جب ایک ایک میدان میں اترتا تو بنا کسی ڈر اور خوف کے میدان میں جاتا تھا اور ان کو ایسے للکارتا تھا کہ وہ لرز جاتے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ان پر جھپٹ پڑتے تھے۔ ایسا خوف ہوتا ہے باطل کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نام دیکھیں کہ کیسے نسبت سے رکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادے کا۔ انہوں نے کئی کوفیوں کو جہنم رسید کیا، اور ایسے ہی بہت سارے صاحبزادے جو تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، جو اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خود پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے میدان میں اترے تھے، اور پھر انہوں نے اس مارکے کو اپنے انجام تک پہنچایا تھا۔ تو یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسے تربیت کے انداز تھے اس وقت ماؤں کی، اور کس طرح ان کے خون میں، ان کی رگوں میں یہ دوڑتی تھی وفا، یہ جان نثاری، یہ قربان ہونے کا جذبہ، یہ راہ حق پر چلتے چلتے جب ہم منزل وہی پاتے ہیں جس کی راہ ہم نے اپنائی ہوتی ہے۔
اگر وہ آج حق کی منزل پر پہنچ کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے تو مطلب یہ ہے کہ وہ پیچھے سے راہ حق پہ ہی چلتے ہوئے اس منزل تک آئے تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے یوں پیش فرما دیے تھے. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ جو حقائق معلوم ہو رہے ہیں اللہ کے خاص کرم سے، یہ جو معرفت ہے اہل بیت اطہار کی، یہ جو ہمارے اندر آشنائی احساس کی صورت میں اتر رہی ہے، یہ ہم خود بھی جب پا لیں تو اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے اپنے دائرہ اختیار میں، دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہمیں بھی حق پر کھڑے ہونا ہے. اور وہ حق پر کھڑے ہونا یہ نہیں کہ میں اپنا حق لوں، جیسے ہم عام زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے. حق پر کھڑے ہونا، یہ حق کیا ہے؟ اللہ، اس کے احکام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قائم کر کے فرمایا، دکھا دیا، ہم اس کی پیروی کریں. یہی ہے حق پہ کھڑے رہنا اور دشمن سے نہ گھبرانا. جیسے کہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں ہمارے لیے مثال پیدا فرمائی تھی. ہم دشمن کون ہیں؟ دشمن یہ میں تم ہم سب نہیں ہیں ایک دوسرے کے. دشمن شیطان ہے، وہ باطل کا جو ہرکارہ ہے، جو اس کا ایک مہرہ ہے. دنیا، نفس اور شیطان، باطل کے 3 مہرے ہیں. تو یہ ہمارے اصل دشمن ہے. ان کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے اور یہی ہمارا مارکا ہے، حق پر کھڑے ہو کر باطل کے خلاف. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کی آشنائی حاصل ہو، ہم یہ آشنائی اپنی اولادوں کو دیں، انہیں حقیقت میں اس طرح سے تربیت کر کے تیار کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں. جیسے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نصیحت فرمائی کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک تو یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے فرمایا اس کا فہم، شعور، اس کی تلاوت، محبت. تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی تربیت کر سکیں اپنے بچوں کی، اور حقیقت میں ان کو اسلام کے ان ریئل ہیروز کا تعارف دے سکیں، وہ ان کو آئیڈیلائز کریں، اور اسی میں ان کی نجات ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنا یہ حقیقت میں فریضہ ادا نہ کیا تو کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر کہیں زندگی میں وہ ناکام ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اپنی اولادوں کی ناکامی دنیا اور آخرت میں دیکھیں. اللہ کرے کہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، حقیقی کامیابیاں پالیں. آمین ثم آمین.